بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج ہم اپنے چینل کے ذریعے جس قانون کے متعلق آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے وہ ہے ایکٹ انسداد دہشت گردی، جو 1997 میں بنا ہے۔ 1997 کا قانون نمبر 27 ہے۔ تو آج ہم اس کی باقاعدہ سے سٹارٹ لیں گے، جو کہ انتہائی اہم قانون ہے۔ کئی نوعیت سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خاص کر ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ اس میں جو جرائم ہیں ان کی علیحدہ سے ایک نوعیت ہے۔ تو اس نوعیت کو سمجھنا کہ آیا کون سے جرائم، کون سے افعال وہ دہشت گردی کے تعریف میں آتے ہیں، تاکہ کسی بھی شخص کی درخواست پر، کسی بھی شخص کی رپورٹ پر آپ کو آسانی سے یہ اندازہ ہو سکے کہ آیا یہ جو رپورٹ کنندہ شخص مجھے رپورٹ بیان کر رہا ہے تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے یہ قانون ہمارے پولیس افسران کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سے افعال ہیں کہ وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئیں گے، اور وہ کون سے افعال ہے کہ وہ دہشت گردی کی تعریف میں نہیں آتے، بلکہ اس کے لیے پھر جو علیحدہ سے قوانین ہیں، جس طرح تعزیرات پاکستان ہے یا کوئی اور اس طرح کی قانون ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو آج اس کی جو بیسک ڈیفینیشنز ہے دفعہ 2 میں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا جو دفعہ 1 ہے اس میں اس قانون کا تعارف ہے کہ اس قانون کا نام ہوگا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997، اور اس کی امپلیمنٹیشن ایریا پورا پاکستان ہے۔ تو دفعہ 2 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں تعریفات ہیں۔ تعریفات میں پہلے نمبر پر ہے مسلح افواج، کہ مسلح افواج سے کون سی افواج مراد ہے۔ تو مسلح افواج سے مراد بحری، بری، فضائی اور ان کی جو ریزرو فورسز ہے وہ مراد ہے۔ یعنی پاکستان کی افواج جو ہے، اگر وہ فضائیہ ہے، اگر وہ بحری ہے، اگر وہ بری ہے، تو یہ مسلح افواج کہلاتی ہے۔ اور ان کی ریزرو سے مراد کون سی فورسز ہے؟ ریزرو 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو جو فورسز ہے ان کی اپنی ایک ریزرو ہوتی ہے، جس طرح فضائیہ کی جو ایئر فورس کی بیسز جتنی بھی پاکستان میں ہے، تو اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ایئر فورس کے اپنے عملہ وہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے سیکیورٹی فورس وہ تعینات ہے، جس کو پاسبان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو وہ ان کا کام ہے بیس کی اور سیکیورٹی کرنا۔ تو اسی طرح اس کے اندر جو اس طرح کی فورسز ہے امدادی طور پر، تو ان کو بھی ریزرو کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسی فورسز رضاکار جو ہوتے ہیں، جن کو ٹرین کیا جاتا ہے، مخصوص ان کے لیے ایک مقررہ عرصہ ہے، اور پھر وہ ریزرو کے طور پر آرمی کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہے۔ حالات کے بگڑنے کی صورت میں ان سے پھر مختلف قسم کے کام وہ دوران جنگ لیے جاتے ہیں، جس طرح نیشنل آرمی گارڈ ہے، یا مجاہد فورس ہے جو کشمیر میں اس مقصد کے لیے تعینات ہے۔ تو یہ ریزرو ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 فورسز اور ان 3 فورسز کی جو ریزرو ہے وہ مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سول مسلح جماعتیں، کہ سول مسلح جماعتیں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے فرنٹیئر کور، ٹھیک ہے، جو آرمی کے زیر اثر رہ کر ان کے نگرانی میں وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری، جس کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ پولیس اہلکار، ہمارے پولیس افسران ہوتے ہیں۔ تو یہ وفاقی ایجنسیاں ہے۔ جس طرح ہم پولیس آرڈر 2002 میں
وفاقی ایجنسیوں کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، تو یہ وفاق کے قائم کردہ فورسز ہے۔ یہاں پر ان سے مراد سول مسلح جماعتیں ہیں۔ اس طرح جو پاکستان کوسٹل گارڈ ہے، یا رینجرز ہیں، تو ان سے مراد ہے سول مسلح جماعت، یا ایسی کوئی دیگر اگر کوئی فورس قائم ہو جائے، وفاق قائم کر لے، تو اس کو پھر سول مسلح جماعتوں کی تعریف میں وہ آئیں گے۔ تو یہ فورسز فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کنسٹیبلری، کوسٹل گارڈ اور رینجرز، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سول مسلح جماعتیں۔ اس کے بعد ہے ضابطہ۔ ضابطے سے مراد ضابطہ فوجداری 1898 ہے، اور بار بار میں یہ ہر قانون میں دہراتا رہتا ہوں کہ اس کا یہاں پر مقصد ہے کہ اس قانون کے تحت جتنی بھی کارروائیاں ہوگی اس پر ضابطہ فوجداری وہ لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں کریکشن ہونی چاہیے ضابطہ میں، اس قانون میں کوئی ایسی بات ہے، تو پھر اس کے لیے اسی قانون میں کوئی علیحدہ سیکشن وضع کیا جاتا ہے، جس طرح 21 اگر ہم وہ اسٹڈی کریں تو 21 میں یہ بات ہے کہ ریمانڈ کس طرح لی جائے گی کسی بھی دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث ملزم کی۔ تو کسٹڈی کے لیے آلریڈی ضابطے میں سیکشن 167 وہ آلریڈی موجود ہے، لیکن یہاں پر اس کا جو عرصہ ہے، جو ضابطے میں عرصہ مقرر ہے 15 دن تک، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میں توسیع کیا گیا ہے 30 یوم تک۔ تو اگر اس طرح اس میں کچھ باتیں، کوئی ایسی سیکشن ہے ضابطے کی جس میں کوئی باتیں زیادہ ایڈ کرنی ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، عارضی کسٹڈی لینے کا بھی حکم ہے 21 میں، تو ایسی صورت میں پھر ہر قانون میں اس میں علیحدہ سے سیکشن جاری کیا جاتا ہے، یا جس طرح ضابطہ ہے ان کا کہ کیا یہ جرائم قابل دست اندازی ہوں گے، ناقابل دست اندازی ہوں گے، قابل ضمانت ہوں گے، ناقابل ضمانت ہوں گے، کون سا مجسٹریٹ اس کی سماعت کرے گا۔ تو ایسی صورت میں پھر جو ہر قانون ہے لوکل کا، اس میں پھر علیحدہ سے سیکشن مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے سے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہ ہو، کوئی سیکشن جاری نہ ہو، تو پھر جو ضابطے میں کارروائی کے متعلق احکامات ہے اسی کو لاگو کیا جائے گا، اسی کو فالو کیا جائے گا۔ تو یہاں ضابطے سے مراد یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے عدالت۔ عدالت سے مراد ہے عدالت برائے انسداد دہشت گردی، جس کو ہم ATC کورٹ کہتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ATC کورٹ دفعہ 13 کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اس قانون کے دفعہ 13 کے تحت ATC کورٹ قائم کی گئی ہے۔ اس میں ATC کورٹ کا پروسیجر ہے، دفعہ 13 میں قیام کا ذکر ہے، اس کی کارروائی کرنے کا ذکر ہے، کس طرح کارروائی کرے گی۔ تو یہاں پر عدالت سے مراد ہے ATC کورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بگ سے اڑ جانے والا مادہ، ایکسپلوزیو مٹیریل۔ بگ سے اڑ جانے والے مادے سے مراد ہے بم، گرنیٹ، ڈائنامائٹ، ٹھیک ہے، یا ایسے ایکسپلوزیو مٹیریل جن کی وضاحت بگ سے اڑ جانے والے مادوں کا قانون 1884، ٹھیک ہے، نمبر 4 جو 4 نمبر ہے قانون 1884 کا، تو اس میں جتنی بھی چیزیں شامل ہے اس سے بھی یہاں پر مراد لیا جائے گا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ایکسپلوزیو ایکٹ 1908 میں کہ 1884 کا جو قانون ہے اس میں بائی نیم چیزیں ڈالی گئی ہے، جس طرح پارا، نائٹرو گلیسرین، بتیاں، پٹاخے، سگنل، آتش گیر مادہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اس میں بائی نیم کہ یہ چیزیں بگ سے اڑ جانے والا مادہ یہ کہلائیں گی۔ اور 1884 کا قانون KPK میں ابھی یہ نافذ العمل نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پر خیبر پختونخوا ایکسپلوزیو ایکٹ 2013 وہ ابھی آ چکا ہے۔
جس میں بہت ہی زیادہ 2013 کا جو قانون ہے اس میں بہت وسیع ڈیفینیشنز ہے، جس کو میرے خیال سے سمجھانے کے لیے کوئی کیمسٹری کا پروفیسر ہونا چاہیے، اتنی اس میں وہ چیزیں شامل کی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسلحہ تشہیر۔ تو اسلحہ تشہیر سے تمام اقسام کی جو ہینڈ گنیں ہے، شارٹ گنیں ہے، سب مشین گنیں ہے، جتنی بھی رائفلز وغیرہ ہے، یہ اسلحہ تشہیر ہے۔ اور جو اسلحہ آرڈیننس 1965 میں جو تعریفات ہے، ڈیفینیشنز، اس میں جو اسلحہ کی تعریف ہے، تو اس میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں یہاں بھی وہی چیزیں مراد ہیں۔ تو اسلحہ آرڈیننس 1965 ابھی KPK میں ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پر خیبر پختونخوا اسلحہ ایکٹ 2013 وہ نافذ العمل ہے، جس کی ڈیفینیشنز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ اسلحہ میں کون کون سی چیزیں مراد ہیں۔ اسلحہ میں توپ بھی شامل ہے، اسلحہ میں جتنی بھی رائفل، پسٹل، ریوالور، مسکٹ، کرابین، یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح جو آتشگیر مادہ استعمال کیا جاتا ہے آگ لگانے کے لیے، وہ بھی شامل ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں اس میں جو اسلحہ کی تعریف میں شامل ہے، تو وہ بھی یہاں پر مراد لیا، اس سے بھی مراد ہے اسلحہ تشہیر۔ اچھا، اس کے بعد ہے جرمانہ۔ جرمانے سے وہ رقم کی تعداد مراد ہے جو عدالت حالات و واقعات کے مطابق وقتاً فوقتاً لگاتی ہے بطور جرمانہ، تو وہ جرمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ سے مراد وفاقی گورنمنٹ یا صوبے کی صورت میں صوبائی گورنمنٹ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر وفاق کے اختیارات ہو تو وہاں پر وفاقی گورنمنٹ مراد ہے، جہاں پر صوبے کے اختیارات ہو وہاں پر صوبہ پھر گورنمنٹ کی تعریف میں آئے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے؟ اس قانون کا دفعہ 4 جب اس کی طرف جائیں گے، دفعہ 4 میں ہے کہ جو مسلح افواج ہے، جتنی بھی بری، بحری، فضائیہ اس کی ریزرو ہے، یا جو سول مسلح جماعتیں ہیں ابھی جو ہم ذکر کر چکے ہیں، تو اس کو وفاقی گورنمنٹ کسی بھی صوبہ کے کسی بھی جگہ میں تعینات کر سکتی ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اور ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے ابھی وفاقی گورنمنٹ، لیکن وہاں پر ایک طریقہ کار ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے صوبائی گورنمنٹ وہ استدعا کرے گی وفاقی گورنمنٹ سے کہ ان کے صوبے کے فلاں جگہ پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اتنی تعداد میں مسلح افواج یا سول مسلح جماعتوں کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے بعد وفاق وہ فراہم کرے گی۔ تو جہاں پر صوبے کے اختیارات ہے وہاں پر صوبائی گورنمنٹ مراد لیا جائے گا، جہاں پر وفاق کے اختیارات ہے تو وہاں پر وفاقی گورنمنٹ مراد لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے متعلق ضرر جسمانی شدید، یہ اہم ڈیفینیشن ہے۔ کسی بھی انسانی شکل کو، انسانی اسٹرکچر کو ایسا تباہ کرنا کہ وہ پہچان کے قابل نہ رہے، اس کو مسخ کرنا، شکل کو، ٹھیک ہے، معذور کر دینا، اعضاء کی قطع برید، اعضاء کی قطع برید مطلب اعضاء کی کٹنگ، جو کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کے، آپ دیکھتے ہو دہشت گردی کے واقعات میں اسپاٹ پر جو اشخاص وہ متاثر ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے، کسی کی انگلیاں اڑ چکی ہوتی ہے، کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا شکل اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ پہچان کے قابل نہیں ہوتا، کسی کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اس کو کہتے ہیں بطالق ضرر جسمانی شدید۔ اور اس میں ایک اور لفظ بھی ہے مخنث کا، کہ اگر کوئی ایسے دہشت گردی کے واقعے میں مخنث ہو جائے، مخنث کہتے ہیں نامرد کو، یا اس کی صلاحیت ختم ہو جائے، یا تو اس کا جو عضو ہے جو آلہ تناسل ہے وہ تو یا ختم ہو جائے، یا اس کی جو کارکردگی ہے کام کرنے کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ بھی بطالق ضرر جسمانی شدید میں داخل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں 2 طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو انسانی جسم کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پہنچ جاتا ہے،
دوسرا نقصان وہ پراپرٹی کو ہے۔ یہاں پر بطالہ کی ضرر جسمانی سے مراد جو جائیداد کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی مارکیٹ وہ مکمل طور پر اگر نیست و نابود ہو جاتی ہے، زمین دوز ہو جاتی ہے، یا اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کی کسی حصہ گر جاتا ہے، تو تمام یہ اس سے بھی آپ مراد لوگے بطالہ کی ضرر جسمانی شدید، وہ بھی اس تعریف میں شامل ہے۔ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہو، پراپرٹی کسی عام شخص کی ہو، لیکن اگر ایسے واقعات میں اس کو بھی نقصان پہنچ جائے تو وہ بھی بطالہ کی ضرر جسمانی شدید کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے فضائی قضا کی ہائی جیکنگ، کسی ہوائی جہاز کو اغوا کرنا فضائی قضا کی کہلاتا ہے۔ جہاز کو دو طریقوں سے اغوا کیا جا سکتا ہے، ایک جہاز کے اندر گھس کر اس کا کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، دوسرا جہاز کو باہر سے اغوا کیا جاتا ہے۔ تو اندر تو گھس کر سمجھ میں آتی ہے بات کہ پائلٹ کو ڈرا کر دھمکی دے کر اس کا کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے۔ باہر سے کنٹرول کرنے سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ جہاز جو زمین پر ٹاور ہے اس کے ذریعے اس کو سگنل ملتے ہیں اور وہ اس کو روٹس ملتے ہیں، اس کو ڈائریکشنز ملتی ہے جس پر وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص زمین پر بنے ٹاور کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اسی صورت میں بھی جہاز کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو باہر سے مراد ٹاور پر قبضہ کرنا ہے۔ اچھا، اب جہاز کو اغوا کرنے کے لوازمات کیا ہے؟ کسی بھی جہاز کو اگر خلاف قانون اس شخص کی مرضی کے خلاف دھمکی سے تشدد کا استعمال کر کے اس کو خوف دلا کر اس کا کنٹرول حاصل کیا جائے، وہ اندر داخل ہو کر ہو یا باہر، تو یہ فضائی قضا کی کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے یرغمال بنانا، زر رستگاری، دونوں میں اغوائی کی ہے۔ یرغمال بنانے میں بھی کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے اور زر رستگاری میں بھی کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو نیت کا فرق ہے اسی وجہ سے اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے۔ نیت کس طرح؟ یرغمال بنایا جاتا ہے کسی شخص کو مطالبات پورے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جس طرح دہشت گردوں کے اگر کوئی اس طرح کے خاص سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو رہا کرنے کے لیے وہ وی آئی پی اشخاص یا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اگر ان کی فیملیز وغیرہ کو اغوا کر لیتے ہیں، اپنے جو کمانڈرز ہیں یا جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو رہا کرنے کے مطالبات کیے جاتے ہیں یا اس طرح کے اور مطالبات، تو پھر ایسی صورت میں یرغمال بنانا یہ استعمال کیا جائے گا، اس سے یہ مراد لیا جائے گا۔ اور اگر رقم کے لیے، تاوان کے لیے، ٹھیک ہے، پیسوں کے لیے کسی شخص کو اغوا کیا جائے کہ اس کے اغوا کرنے سے اس کو تاوان مل جائے، اس کو رقم مہیا ہو جائے، تو اسی صورت میں پھر یہ زر رستگاری کی تعریف میں آئے گا۔ تو یہ اس میں ایک ڈفرینس ہے جو یرغمال بنانے اور زر رستگاری وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کرتی ہے، لیکن پھر سزا ان کی وہ ایک ہی ہے، زر رستگاری اور یرغمال بنانے کی۔ وہ انشاءاللہ دفعات میں پھر ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنی تعریفات میرے خیال سے کافی ہے، کیونکہ یہ بہت ان کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جتنا ہم آگے جائیں گے تو اس میں مزید وہ وضاحت طلب ہوتی جائیں گی۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان تعریفات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ تعریفات ہی کے بیس پر پورا جو قانون ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو تعریفات اچھی طرح یاد ہوں تو پھر آگے چل کر آپ کو جو سیکشنز ہم ڈسکس کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کچھ ڈیفینیشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔